ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی جشن آزادی کی ٹرانسمیشن اور بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گا کہ ہبہ محمود سے ہم قومی نغمہ سنیں. اے وطن پیارے وطن، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نوارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں. میرے پاکستانی بہت جوش و خروش کے ساتھ 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ روڈوں پر اور لوگ پرچم لہراتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اور دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہی دعا کریں گے. اور لیکن سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں اپنے خوبصورت پینل کا، اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان سنی تحریک کے سربراہ، بہت خوبصورت شخصیت کے آپ مالک ہیں، اور بہت عاجزی، انکساری، اور میرے وطن سے بڑی محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا بھی ملک ہے. اور آپ ایک سیاسی پارٹی کے بھی سربراہ ہیں، جناب ثروت اعجاز قادری صاحب. السلام علیکم. ثروت بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک. اور آپ کا میسج بھی لیں گے اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ. اور میرے ساتھ موجود ہیں، شہید کی بیوہ ہیں آپ، اور چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی آپ چیئر پرسن ہیں، محترمہ نورین اسلم صاحب. السلام علیکم. میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت جشن آزادی مبارک. میری طرف سے تمام پاکستان کو جشن آزادی جی جی خیر مبارک. اور میرے ساتھ معروف بزنس مین جناب عبدالسلام دادا بھائی بھی موجود ہیں. بہت خوبصورت آپ بھی گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اور معروف نعت خواں ہبہ محمود میرے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ کو بھی جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم ہماری بزم کا آغاز کریں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان مولا ہے، تو ہی مالک دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں،
دکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ صورت آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی کہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ محروم تماشا کو پھر دید آئے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دیں۔ میں بات کرنا چاہوں گا جناب ثروت اعجاز قادری صاحب سے، بھائی کس طرح آپ جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ یقیناً یہ ایک عظیم نعمت ہے جی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں دو ہجرت تھیں، ایک مدینہ شریف کی ہجرت تھی جو نظریے کی بنیاد پر تھی، اور ایک پاکستان کی ہجرت تھی جو نظریے کی بنیاد پہ، دو قومی نظریہ۔ یقیناً نعمت کا شکر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، نعمتوں کا شکر ادا کریں، تو اس کا طریقہ کار یقیناً ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شکر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا، اور اس نعمت کا صرف ان کو پتہ ہوگا جنہوں نے جن کے پاس یہ نعمت ہے نہیں، یا ہے تو وہ آزادی کے ساتھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم فلسطین چلتے ہیں، مثال کے طور پہ شام چلتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کشمیر چلتے ہیں، جہاں خون، جہاں تکلیف، جہاں آزمائش، ان کو پتہ ہے نعمت کیا چیز ہے اور نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گالی دینے کے بجائے اس ملک کے ساتھ شکر ادا کریں کہ عزت کے ساتھ ہمیں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، 4 موسم عطا فرمائے دنیا کے، مطلب اگر ہم شمالی طرف جائیں، ادھر جائیں، تو اس کا ہر چیز نے دی ہے، تو اس کا انداز یہ ہے کہ ہمارے محفلیں ہیں، یا جیسے ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے آغاز کیا۔ اور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیارا شعر، آپ نے اس شعر میں آپ کے ایک اضافہ کروں، ویسے آپ جیسا ذوق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا دیا ہے، مدینے کے سفر میں بھی آپ کے ذوق سے فائدہ اٹھایا۔ تو علامہ اقبال کوئی مولوی نہیں تھے، کوئی مدرسے کے نہیں تھے، کوئی شیخ محدث، لیکن انہوں نے ایک بڑا پیارا وقت بتایا، حیات زندگی بتا دیا، کیسے زندگی ہے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ اور دوسری تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، ایمان، اتحاد، ڈسپلن، فیتھ۔ آج ہم میں ان میں سے کیا چیز ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی ہمارا نوجوان آج غربت ہے، آزمائش ہے، لیکن غبارے اور جھنڈوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ آج آپ جا کے دیکھیں لوگ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں کیپس لے کر، ایک اپنا ایک مستی ہے، کہتے ہیں نا پاکستان کی خوشبو میں ایک مستی ہے، مدینے کی مستی ہے، مدینے کی خوشبو ہے۔ تو ہم جذبہ برقرار ہے، لیکن اس جذبے کو کنٹینیو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یقیناً وہ ہمیں سب کو مل کر سوچنا ہے کہ اس آزادی نعمت کا ہمیں آگے کیسے جانا ہے، اس ملک کو ترقی کی راہ پر کیسے لے کے جائیں، ہے نا۔ تو وہ ان لوگوں نے اپنے کردار پیش کیے تھے، ان کا کردار تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انگلش میں اسپیچ کر رہے ہیں، انگلش میں اسپیچ ہے، لوگ بیٹھے سن رہے ہیں۔ ایک صحافی نے ایک دیہاتی سے پوچھا، یہ انگلش سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے انگلش تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن سچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سچا ہے، کردار، اخلاق، یہ مسلمانوں کا زیور تھا اور ہے اور رہے گا۔ لیکن چینجنگ کیسے آئے گی؟ ہماری لیڈرشپ میں چینجنگ آئے گی، ہمیں تعلیم کی طرف پلٹنا ہوگا، اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ ہم ایٹمی قوت تو بن گئے ہیں، ہم ایٹمی قوت ہے، لیکن آج محسن پاکستان یا جنہوں نے لائٹوں میں، اور یہ کوئی موضوع نہیں ہے۔ آج ابھی میں پروگرام میں تھا تو وہاں کی لینگویج ایک انگلش کے اوپر وہ چلی کہ انگلش، تو جرمن میں تو انگلش نہیں بولی جاتی، تو ترقی کیوں ہے؟ چائنا میں انگلش نہیں بولی جاتی، ترقی کیوں ہے؟ جاپان میں انگلش نہیں بولی جاتی، ترقی کیوں ہے؟ نیشنلزم، ملک سے پیار، وطن سے پیار، یہ ہمارا زیور ہونا چاہیے، ہماری لیڈرشپ کے اندر ہو کہ نہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے۔ آج ہم آزادی سے سانس ہیں۔ وہاں کیا لڑائی تھی؟ کیا وہاں روڈ نہیں تھے ہندوستان میں؟ کیا وہاں مینار نہیں تھے، بلڈنگیں نہیں تھی؟ وہاں کیا چیز نہیں تھی؟ سب کچھ تھا،
لیکن نظریے کا ڈفرنس تھا، وہ ہمیں غلام بنا کے رکھتے ہیں. لیکن اس وجہ سے یہ ہجرت ہوئی کہ نہیں، ہماری ثقافت الگ، ان کی ثقافت الگ ہے. وہ دراصل تو قبضہ کسی اور کا تھا. اب ہم جب آزادی ملی ہے اور آج 76 سال کے بعد الحمدللہ دل میں پہلے اس وطن کی محبت نے ہم نے غبارہ خرید لیا. یہ وطن کی محبت میں ہم کیپ بھی پہن رہے ہیں، ہم واسکٹیں بھی پہن رہے ہیں، اور ہم جشن بھی منا رہے ہیں، سب کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ بتاؤ دل کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں. الحمدللہ غربت ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بیسک نیڈز نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم وطن کی محبت ہے. یہ زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں، اسے ختم نہ ہونے دے. اور ہمیں یقیناً ہمیں اس کے لیے کیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہم کو لیڈرشپ نہیں ملی، آنیسٹ قیادت نہیں ملی، وہ لوگ نہیں ملے جو وطن جن کا کہے سردار عبدالرب نشتر کا بیٹا اگر وہ گاڑی استعمال کرتا ہے گورنمنٹ کی جو یوز کے لیے اس کو دی گئی ہے منسٹر کو، لیکن پتہ چل رہا ہے بچے سب پوری فیملی گھوم رہی ہے. آج ان کا حج فری ہے، ان کا سب کچھ فری ہے. جن کا فری ہونا تھا وہ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مساوات، برابری، اور تعلیم ہو تو سب کے لیے ایک سی ہو، اسپتال ہو تو سب کے ایک سے ہو. آپ جاپان جائیں، وہاں ایجوکیشن میں چلے جائیں یکساں، غریب کا بچہ ہو یا امیر کا بچہ ہو، ایک ڈریس ہے، ایک ڈریس ہے پورے اس میں. اور اخلاق اصل بس آپ یعنی کہ رول آف لا واہ واہ جو یہاں نہیں، کون امپلیمنٹ کرے گا؟ یہ ہماری لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، رول آف لا نہیں. یعنی کہ وہ ہم وہاں ایک گاڑی سائٹ پہ کھڑی ہوئی تھی، ایک خاتون شاپنگ کر کے آئی ہوں گی، وہ اس سے سامان نکال رہی تھی جو لے کر آئی تھی. سائٹ پہ ان کی سائٹ پہ تھی گاڑی، روڈ پہ نہیں کھڑی ہوئی تھی. وہ لوگ بڑے ڈسپلن کے معاملے میں بہت مطلب سیکھنا چاہیے. اور لیکن ہم ایسی گاڑی ہمارے انہوں نے سلو کی. آپ بتاؤ اس عورت نے ایسے پیٹ پہ ہاتھ رکھے گا گھومن سائی، سوری آپ کو میری وجہ سے تکلیف. یہاں کہہ سکتے ہیں؟ یہاں نہیں کہہ سکتے بھائی. ہمیں یہ کلچر کون بدلا ہے؟ اگر آج ہم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں، وہاں ان کی ٹاپ پرائرٹی ایجوکیشن ہے. آج ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، دنیا سے باہر جا رہا ہے، کیونکہ 70% تو ہماری ایجوکیشن، ہمارے نوجوان، ہمیں ان کے لیے اب سوچنا ہے نا. ہم تو گزار گئے زندگی، انہوں نے گزار لی. اب میں اور آپ کی اب سوچ کیا ہے یار، ہم کوئی اچھا پاکستان دے کے جائیں، ایماندار پاکستان. چائنا نے ابھی آپ دیکھو کتنی ترقی کی ہے، کتنی ترقی. انہوں نے اپنے منسٹروں کو کرپشن کے اندر جب ان کو گولی ماری، ان کو ایک گولی ماری یہاں پہ رکھ کے اور لائن سے کھڑا کیا، ان کے گلے میں وہ ٹیگ لگا ہوا تھا کہ ان کا قصور کیا تھا، انہوں نے کیا کرپشن کی. ایک گولی ماری اور اس کے جب وہ ان کی فیملی آئی کہ ہمیں ہماری لاش، ہمارے جو بھی تھے اس کی دے دی جائے، تو انہوں نے کہا اس گولی کے اوپر اتنے پیسے لاگت آئیے، اس کی قیمت ادا کر دو، اپنا جنازہ لے جاؤ. اللہ ہیں ہم تو 50 کے اسٹیمپ پیپر پہ کچھ بھی لے جائیں دنیا سے، پاکستان سے. بالکل بھائی ایسا ہی ہے. میں چاہوں گا کہ نورین اسلم صاحبہ کتنا فخر محسوس کرتی ہیں کہ آپ ایک آزاد ریاست میں پاکستان میں آپ رہتی ہیں. اس پاکستان کے لیے قربانیاں سب کی چلی جب سے یہ پاکستان آزاد ہوا. اس میں آرمی ہے، رینجرز آ گئی، سب چیزیں آئی، اور جنرل عوام کی بھی قربانیاں ہیں. تو اس بات کا جذبہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے. جب میں پاکستان واپس لوٹی تو صرف مٹی کے لیے کہ یہاں ہی سے جنگ شروع ہوئی ہے، اسی پاکستان کے لیے، اور ادھر ہی مرنا ہے. اور رہتی زندگی میں جو ہونا ہے میرے بچوں کے، وہ اسی مٹی میں ہوں گے، کیونکہ مٹی وہ ماں ہے، وہ جذبہ ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اور اسلم کی جو ایک بات ہے کہ اس ماں کو میں دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا. بولا دنیا کی ہر چیز کو انسان انکار کر سکتا ہے، میں نے اس مٹی کی، میرے سامنے انہوں نے مٹی کی قسم کھا لی، آپ میرے بیک اپ میں رہے. کہ کوئی بھی بولا دشمن اسلام کے نام پر جب ہمارے ملک کو برباد کر رہے ہیں تو وہ اسلام تو نہیں ہے ان کا. یا مسجدوں کے اندر جو بھی مدرسے بچے شہید ہو رہے ہیں، شاپنگ سینٹروں کے اندر، بولا یہ میرا جہاد ہے اپنے ملک کے لیے. بولے جس نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے کہ اسلام کے زمرے میں نمبر 2 میں شہادت اس کی. پہلا اسلام، دوسرا ملک. اور ہمارا پاکستان تو ویسے بھی کلمے کی صورت میں حاصل کیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو بہرحال ہمارے جذبات کی بات مت کریں. جب ہم روڈ پہ نکلتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، ہر بچہ، ہر بندہ
झंडियाँ झंडे आप देखिए लेकर छोटे-छोटे बच्चे गाड़ियों celebrate कर में, रहे हो। हाँ हमारा भी होता है कि हम भी अपने घर को थोड़ा करते रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन, और झंडे से भी मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी। तो बच्चों में भी होता है कि ये रात मम्मा बाहर लेकर चलें ज़रा, बिल्डिंग वगैरह काफ़ी रोशन होती है। मैंने कहा ये आप उनका सबका पाकिस्तान है, जिन्होंने अपने खून दिए तो आप लोग उनकी औलादों, ये याद रखना, इस मिट्टी के लिए सब कुछ होना है। तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ही दिखा देगा कि जज्बा क्या है। जज्बा क्या चीज़ है। जनाब अब्दुल सलाम दादा भाई, आप क्या देखते हैं हमारी कौम का जज्बा, पाकिस्तान की जो आवाम है माशाल्लाह, हालांकि बहुत जितना सरवजाज काजी सब बता रहे थे, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, लेकिन फिर भी आप देखें इनका जज्बा, देखें किस तरह सेलिब्रेट करते हैं अपने मुल्क की आज़ादी का दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भाई बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान एक जन्नत बेनज़ीर है। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया घूम के देख लिया, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं मिला। जैसे कि अभी कादरी भाई ने फरमाया, चारों मौसम, पहाड़, दरिया, समंदर, ज़राअत, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात ये कि टैलेंटेड आवाम, ऐसी आवाम, ऐसी टैलेंटेड आवाम कि दुनिया में किसी भी खित्ते में जाते हैं दे एक्सेल करते हैं। ठीक है, अब सब कुछ होने के बाद ये हालात इस नहज पे क्यों? एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी जश्न आज़ादी की ट्रांसमिशन, और बहुत खूबसूरत पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि हिबा महमूद से हम कौमी नगमा सुनें। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनो, अज़्म मेरा कवि, मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिज़ा मेरा तख़य्युर है तो शीरी है सुखन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू रोज़ अना से कहे बारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे गोदम, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे पाक वतन। सरोद इजाज़ कादरी साहब से मैं बात करना चाहूँगा। सरोद भाई, ये बताएं कि हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे उलमा कराम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी इस मुल्क
بننے کے لیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تعبیر پورا کیا علامہ اقبال صاحب کا، کیا فرمائیں گے اس پہ آپ؟ کسی نے صحافی نے لندن یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے پوچھا صحافی نے کہ اگر آپ کو علامہ اقبال میں سے پاکستان میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا جواب دیا ہوگا قائد اعظم رحمۃ اللہ نے؟ آپ نے کہا کہ علامہ اقبال کو چنوں گا۔ واہ 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 واہ، کیا جب نظریہ اگر زندہ ہے، عشق زندہ ہے، محبت زندہ ہے، تو ایسے 10,000 پاکستان ہم بنا لیں گے، کیا بات ہے، کیا بات ہے نا؟ لیکن وہ سوچ کو، اس فکر کو، اس نظریے کو، جس نظریے کے تحت یہ وجود میں آیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے، جیسے 14 اگست کو خالی ہم یہ نہیں ہے، میری بہن بیٹھی ہے، 14 اگست کو ہم نے اس کو پولیس شہداء پولیس کو بھی، جو جس اداروں کے لوگ جو بارڈر پہ ہیں، جو ادھر ہیں، ان کو بھی ہم نے اس کو عنوان دیا کہ یہ اس میں تو 70,000 شہادتیں ہیں نا اللہ اس دہشت گردی کے خلاف۔ تو ایک دم چودھری صاحب سے اکثر ایک میٹنگ رہتی تھی، ذکر آیا، بیٹھے تو میں کہتا تھا حضرت آپ کو رحم نہیں آتا؟ ایسے سوال کیا، رحم کہنا یہ ہمارے بچوں پہ رحم کھاتے، اللہ اللہ، یہ ہمارے ڈاکٹروں پہ رحم کھاتے، اللہ، یہ میرے وطن پہ رحم کھاتے؟ وہ جملہ مطلب ان کی جو وطن سے محبت اور پیار کی بات ہے نا، وہ یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے ان کو رحم نہیں ہے اس ملک کے بچوں کے اوپر، ان کو رحم نہیں ہے ان ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسروں کے اوپر۔ کون سے شعبہ تھا؟ 80,000، 22 لاکھ وہ دے۔ اور جب قائد اعظم رحمۃ اللہ پلیٹ فارم پر جاتے ہیں، آئیں چلیں پہلی ٹرین آ رہی ہے، آئیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، چلے پہنچے، کوئی شور شرابہ نہیں، اتنی بڑی ٹرین آ رہی ہے، آزادی کا نام، آزادی ٹرین آ رہی ہے۔ تو جب قریب پہنچے، آواز نہیں، پلیٹ فارم پہ پہنچے، آواز نہیں، جب ٹرین کے اندر قدم رکھا ہے تو صرف لاشیں تھیں، لاشیں، جنازے تھے۔ ہماری وہ بچیاں جو جنہوں نے اپنی عزتوں کے لیے کنویں بھر دیے تھے، چھلانگیں لگا کر اپنی عزتیں بچانے کی، کیا ظلم، کیا ستم نہیں ہے؟ کیا آج ہم آج خالی وطن کی آزادی، ہمیں تجدید بھی کرنا ہے اپنے اس وطن عزیز کے ساتھ کہ نہیں، ہم اس دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کریں گے، ان کے سامنے ہم سیزا پلائی دیوار بنیں گے۔ میرا کاروبار ہے، یہ پاکستان ہے تو میرا کاروبار ہے، یہ میرا بزنس ہے، میں انجینئر، جو بھی کسی بھی پروفیشنل سے، ہمیں یہ لیڈرشپ کے اوپر ہے، وہ لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ آج اس کے وہ ایک دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو اس نے کیسا متحد کیا، قوم بنایا۔ ترکیہ کے اندر اس نے جب کہا 20 سال حکومت کی ہے، وہ 20 سال کے بعد پورا عالم کفر اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، پورا عالم کفر اس کے خلاف اس کو شکست دینے کے لیے، کہ ہمیں سب کی تاریخ کا پتہ ہے، ہمیں کس طرح توڑا گیا، ہماری یہ طاقت کو کیسے توڑا گیا۔ تو اس نے جو روت چائلڈ تھا، اس نے ایسے کر کے $1 آسمان پر پھینکا، خفیہ اجلاس ہو رہا ہے، اس نے کہا ان کے ہے نا، جو بھی بھائی نے بھی ابھی ذکر کیا، اور ایک نعمت کے کیا دنیا گھومی ہے انہوں نے، تو ان کو جب یہ انہیں کمپیئر کرنا آسان ہو رہا ہے کہ ہمارے ان کے اس میں کیا فرق ہے۔ اب ویلفیئر کے اندر جائے، ہم تو ویلفیئر اسٹیٹ بھی ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ قائد اعظم جب اسٹیٹ بینک میں تقریر کر رہے ہیں، وہ کوئی مولوی تو نہیں تھے، لندن یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کا آخری جملہ یادگار اسٹیٹ بینک کی اسپیچ کے دوران انہوں نے کہا دیکھو، جناح نے پاکستان بنا کے دے دیا، جناح کی جد و جہد، جناح کی کوشش، اس کے عوام کی جد و جہد، سب چیزوں سے، رنگ و نسل سے بالا طور کے سب نے مل کر جد و جہد کی، پاکستان بن گیا۔ کہنے کا اب ایک کام رہ گیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آخری اسپیچ اسٹیٹ بینک کے اندر، کہنے کا آخری کام رہ گیا کہ اب ہم اپنی معیشت کو اس اکارڈنگ ٹو شریعت اسلامی اس کے مطابق ڈھالیں۔ ہماری ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ہم سود کا کاروبار کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ہم قرآن سے جنگ کر رہے ہیں، ہمیں اپنی جنگ تبدیل کرنی ہوگی۔ آئیں آپ دیکھیں، پروفٹ دیکھیں، اللہ کیا تجارت 10%، آپ تو یہاں 5%، 10% کر کے، اللہ کی کیا ایک کی نیکی کی بجائے کتنی نیکی 70% ہے نا۔ تو اب یہ اچھا سودا ہے، یہ وہ 10% والا اچھا سودا ہے۔ ہم جب سوچ کو اپنی بدلیں گے اور ہم اپنے آئین پہ آ جائیں، قانون کے مطابق زندگی گزاریں، رواداری ہو، برداشت کون کرے گا؟ یہ ہماری لیڈرشپ، کہ وہ اگر ایک فون کرتا ہے کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے تو پوری قوم روڈ پہ نکل کر آ جاتی ہے، پوری قوم روڈ پر آ جاتی ہے۔ آج اس نے اعلان کیا، آج مطلب اس ہفتے میں، لاسٹ ویک میں اس نے اعلان کیا ہے کہ جس کی ایج 65 ہوگی، جس کی ایج 65 ہوگی، اس کو گھر فری ہوگا،
اس کو $300 ملیں گے پر منتھ اور اس کے ساتھ اس کا میڈیکل فری ہوگا. واہ واہ. یہ نعمت نہیں ہے؟ مجھ جیسے کے لیے تو نعمت ہے, غریب آدمی کے لیے. حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ علاج کے لیے لندن امریکہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن میں اسی سول اسپتال میں جانا ہے یا جنا اسپتال میں, ہم وہاں فیسلٹیز کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ ان کی کمیونٹی نے یقین مانے جو پرائیویٹ ایک اسپتال برابر میں ہی بنایا جو وہ اس کے لیے ڈائلسس وغیرہ کے لیے اور دیگر ایجوکیشن, ہمیں اس پہ توجہ دیں. ٹاپ پرائرٹی ہم اپنی بنائیں, یہ ہماری کبھی لوگوں کی ٹاپ پرائرٹی نہیں رہی. یہ ہمارے کسی کی نہیں ہے کہ میرے بچے پڑھے لکھو. اگر میرے بچوں کو پڑھایا لکھایا تو ایسے کون کرے گا؟ ایسے کون کرے گا؟ ایسے پیروں پہ ہاتھ کون لگائے گا؟ جو ٹیکس دے رہا ہے, جو ٹیکس دیتا ہے, جو اس کے موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ہے لیکن جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اس کا پیٹرول فری ہے, فری ہے نا وہ ہمارا ٹیکس, اس کی ایجوکیشن فری ہے, اس کی تعلیم فری ہے, اس کا اسپتال فری ہے, ہر چیز فری ہے. اور فری ہونا چاہیے تھا عوام کا. جمہور کیا ہے؟ عوام ہے. ہم عوام کو ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا, ہم 1 to 40 آئین کا 1 سے لے کے 40 تک لے لیا, وہ عوام کی بیسک نیڈس کی بات کرتا ہے. کیا میری بیسک نیڈس ہے؟ میری عوام کے پاس پانی ہے صاف, بجلی ہے, صحت ہے, تعلیم ہے, کیا چیز ہے؟ اب انہوں نے چائنا نے اس کی کیا توڑ کی, چائنا نے کیسے ترقی کی, ہم اسی کو ماڈل لے لیں. چلے ہم اس کو ماڈل لے لیتے, چائنا دنیا کی بات کرتے ہیں, چائنا کو لے لیتے. انہوں نے کیا کہ اسمال کاٹیج انڈسٹری کو ڈیولپ کیا. اب اس سے کیا ہوا, اب آپ بڑے پتہ نہیں کہ ہو سکتا برا بھی لگ جائے, لیکن بڑے بڑے آپ نے قرضے دیے, بڑے بڑے ان کو دیا. جب ان کی حکومت آئے یا جب وہ کہیں اچھے اس پہ آئے تو انہوں نے وہ سب ختم کرا لیے, اپنے قرضے بھی معاف کرا لیے, سب ہو گیا. اور میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ آج ہمارا ایم ڈی ہے نا, ہمارا ایم ڈی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ بیٹھ کے, ہم ایک ہال میں کھانا کھاتے ہیں, ایک ہال میں بیٹھ کے کھانا ایکول, اس کی مطلب انہوں نے ایک سی فیسلٹیز ہے, مساوات. یہ تو ہمارے دین کا سبق تھا, یہ ہمارے حضور کی انہوں نے کیسی رواداری, محبت, برداشت قائم کی ہے. ہمیں اس طرف ہماری سیاست, ہماری لیڈرشپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. اس قوم کا سوچنا ہوگا, اپنی اس نسل کے لیے سوچنا ہوگا, آنے والی, کیونکہ 70% کی ہم بات کر رہے ہیں نا اس وقت. تو جب اظہر صاحب کہ 28 سال کے بعد ہم پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت اونچا دیکھتے ہیں, بہت ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. 28 سال کے بعد یا 2028 میں؟ 2028 کی بات ہو رہی تھی نا, ہاں وہ بہت اچھا تھا. 2028 کی بات ہو رہی ہے, اتنا کہاں ہے دیکھنے کو نصیب. یہ عبدالسلام دادا بھائی بتائیں گے یہ کہاں دیکھتے ہیں. یہ بتائیں گے. اصل میں بزنس مین, یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے, اور ان کا جو ابھی میں نے جذبہ سنا, ان کی جو گفتگو سنی, یقیناً دل کو لگی. ایسے ہم ہر شخص کا ہونا چاہیے, یہ سوچ سب کی ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. سلام دادا بھائی, کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو 2028 میں؟ پتہ نہیں, شاید میں اوور آپٹمسٹک آدمی ہوں یا پیسمزم کی کچھ کمی ہے. میں تو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ اچھی رائے رکھتا ہوں, اچھی سوچ رکھتا ہوں, اچھا گمان رکھتا ہوں. قادری صاحب کی ایک بات کی تصحیح کرتا چلوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. عبدالسلام بھائی, میں آپ کی بات کاٹوں گا. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جشن آزادی, جو کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں بہت جوش و خروش کے ساتھ, جس سے میری پوری قوم روڈوں پہ منا رہی ہے اور ہم اسٹوڈیو کے اندر منا رہے ہیں. اور بہت خوبصورت شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں. جناب سربت اعجاز قادری صاحب, پاکستان سنی تحریک کے سربراہ موجود ہیں. جناب عبدالسلام دادا بھائی. دادا بھائی, یہ آپ کا کیا تخلص ہے, کیا ہے یہ؟ فیملی نیم ہے. اچھا, عبدالسلام دادا بھائی ہمارے موجود ہیں, اور ہماری چیئر پرسن چودھری اسم فاؤنڈیشن کی محترمہ نورین اسم صاحبہ موجود ہیں, اور میرے ساتھ یہ قوال جناب سلمان ارباز صابری صاحب اور ان کے ہم نوا ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. ہم نے چاہا کہ قوالوں کو بھی بھائی لے کر آئیں اسٹوڈیو کے اندر, اور یہ بھی پاکستانی کوئی نغمہ ہمیں سنائیں. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان. او تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان
پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ بھی قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ ہاں اس کی بنیادوں میں تیرا لہو میرا لہو، تیرا لہو میرا لہو، تیرا لہو میرا لہو۔ ہاں اس کی بنیادوں میں تیرا لہو میرا لہو، تیرا لہو میرا لہو، تیرا لہو میرا لہو۔ اس سے تیری آبرو ہے، اس سے میری آبرو، اس سے میری آبرو، اس سے میری آبرو۔ اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان، اس سے تیرا نام ہے، اس سے میری پہچان۔ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ پاکستان زندہ باد، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان۔ او تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، او تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان، اس پہ بھی قربان، اس پہ جان بھی قربان، اس پہ بھی قربان، اس پہ جان بھی قربان، اس پہ بھی قربان، اس پہ جان بھی قربان۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے قومی نغمہ سنایا، آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے اور بہت خوبصورت آپ نے ہماری بزم کو سجائی۔ میں سرود بھائی آپ سے میسیج لینا چاہوں گا کہ تیرا پاکستان ہے، میرا پاکستان ہے، کیا میسیج دیں گے آپ پاکستانی قوم کو آج کے دن؟ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ سے میٹرو ون کو اس خوبصورت محفل کو سجانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم آپ سب مل کر اب اس آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آج ابھی بھائی جس طرح تیرا اور میرا پاکستان، جی جی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جو تین چیزیں حضرت نے بھی ذکر فرمائی، اس میں یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے نظام کو قائم کریں، جس کا فیضان یہ ہے کہ تین چیزیں، عدل، تعلیم، امن و امان، یہ تینوں چیزیں معیشت سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ایٹم بم بن گیا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معاشی طور پر بم بنانا ہوگا، معاشی بم جسے کہتے ہیں، جس سے ملک ترقی کی طرف آئے، ملک کی عوام کی بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے، وہ اسی جذبے کے ساتھ ہوگا جب میں کہیں گے یہ ہمارا پاکستان، واہ 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 واہ، بہت خوبصورت ہم میسیج۔ پاکستان ہیں، ہمارا پیارا پاکستان، ہمارے دل و جان کا، ہماری دل و جان ہمارا پاکستان ہے، اور جیوے جیوے کے نعرے جب لگائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا جب اگلے سال کا جو جشن ہوگا، اس قوم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیلیبریٹ کس طرح کرتی ہے، واہ واہ، بہت جب ان کے خوبصورت مسائل ان کی طرف ہمیں آنا ہے، اور لیڈرشپ کو اس پہ ضرور سوچنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ نورین اسلم صاحبہ کیا میسیج دیں گے آپ آج کے دن؟ میرا تمام میڈیا کو، اسپیشلی میٹرو نیوز چینل 1 والوں کو، جو انہوں نے اتنی محفل اچھی سجائی ہے آج کی، میری اکثر 14 اگست آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بناتی ہوں میں، باقی کچھ پروگرامس روڈوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں، مگر ایک جذبہ، ایک ہمت ہے جو جب قومی ملی نغمے جب بھی ہوتے ہیں نا تو اس میں بندے کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے اس ملک کو اور اس پاکستان کو بچا کر رکھ، آمین، اللہم آمین۔ اور جو آنے والی نسل ہے وہ کاش کے بہت ساری ترقیوں سے ہمکنار ہو، اور جو خون دیے جا چکے ہیں وہ کبھی رائے گاہ نہ جائے آنے والوں کے لیے۔ تو میرے تمام پاکستانیوں کو اسپیشل جشن آزادی مبارک اس موقع پہ۔ جناب بہت خوبصورت ہماری نورین اسلم صاحبہ نے میسیج دیا، اور قوال حضرات بھی باجی کو دیکھ کے بہت خوش ہو گئے تھے، ماشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی خوش ہوتے ہیں باجی کو دیکھ کے۔ میں چاہوں گا عبدالسلام دادا بھائی کیا میسیج دیں گے آج کے دن پاکستان کو؟ جناب میرا پیغام مختصر ہے، ایک تو جیسے کہ قادری صاحب نے فرمایا تھا، فلسطین، کشمیر، سیریا، سب سے پہلے تو آزادی کی قدر کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی بالکل، پاکستان سے محبت کی جائے، افواج پاکستان سے محبت کی جائے،
شہدائے پاکستان سے محبت کی جائے، ان کی قربانیوں کی قدر کی جائے، ایک اور تمسخر نہ کیا جائے، اور یہ یقین ہو انما العسر یسر، کہ بے شک تکلیف کے بعد راحت آسانی انشاءاللہ ہوگی. جیسے کہ ابھی قادری صاحب فرما رہے تھے کہ 3-4 چیزیں ہیں جو اگر عوام اور حکمران اور ہم سب ایک معاشرہ ہو جائے کہ بھائی اس ملک کو ٹھیک کرنا، تو کوئی بعید نہیں، یہ ملک بہت جلدی ترقی کرے گا اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک چیز جو میں چھوٹا سا ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہر شخص مایوسی پھیلا رہا ہے. جہاں آپ دیکھیں ایک ڈی موٹیویٹنگ سٹیٹمنٹ دے دیں گے، ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹ دے دیں گے، ایک ڈسکریجنگ بات کر، ارے بھائی کیوں تم ظلمت شب کا شکوہ کر رہے ہو؟ اپنے حصے کی ایک دیا جلا دو. تم سے ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم پوری معاشرے کا درد اپنے جگر میں سنبھالو، اتنا تو کر سکتے ہو نا، اپنے حصے کا کام کرو، ٹھیک ہو جائیں گی، خود بخود چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ضرور ہوں. بہت خوبصورت میسیج دیا جناب عبدالسلام دادا بھائی نے. میں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا اور آپ لوگوں کی گفتگو ہمارے دیکھنے والوں نے سماعت کی. اور میں صرف یہ دعا کروں گا چاہتے جاتے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اور آج کا دن بہت عظیم دن ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ نماز کا بھی اہتمام کریں اور اپنی نماز میں ہمارے اس ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک اس ملک پر اپنا خاص کرم فرمائے، اس کی معیشت کو مضبوط فرمائے اور ہم تمام پاکستانیوں پر اللہ پاک کرم فرمائے. ہم ہمارے ملک میں رہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ہمارے ملک کو چھوڑ کے جائیں. اور بس اپنے میزبان شہزاد جی کو اجازت دیں. زندگی نے وفا کی تو پھر کسی پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.